بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے کسی ریپ کیس میں یا زنا بالجبر کے کیس میں وکٹم کا جو خاتون میڈیکل آفیسر ملاحظہ کرتی ہے اس حوالے سے، تو اس میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں اور کن چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، کراس ایگزامینر کو کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ وکٹم کا وقوعے کے بعد ایف آئی آر، اور ایف آئی آر کے بعد ڈاکٹری ملاحظے کے لیے ڈاکٹ بنوانا، اور ڈاکٹ بنوانے کے لیے ڈاکٹری ملاحظہ آنا۔ ان چار چیزوں میں کتنی تاخیر ہے اس کو اسپیسیفکلی سوالوں کے ذریعے آپ نے مینشن کرنا ہے، ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ کتنا فرق پڑا ہے، یعنی کہ وقوعے کے بعد کتنی دیر میں ایف آئی آر ہوئی ہے، اور ایف آئی آر کے بعد کتنی دیر میں ڈاکٹ بنا ہے، اور کتنی دیر کے بعد ڈاکٹری ملاحظہ ہوا ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں تاخیر کا سبب ہیں، اور ان کے اندر گہری نظر ہونی چاہیے کراس ایگزامینر کی کہ کیوں یہ دیر ہوئی ہے۔ یہ میڈیکل کو متاثر کرتی ہیں، اور ریزننگ نہ آنے پہ پراسیکیوشن کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کے بعد جو ہے ڈاکٹر کا وکٹم سے اس کی مرضی پوچھنا کہ کیا وہ میڈیکل کروانا چاہتا ہے وکٹم یا کروانا چاہتی ہے، وکٹم کی رضامندی کو باقاعدہ نوٹ کرنا، اس کے سگنیچر یا تھامب امپریشن لینا۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ اس کی شناختی علامات لکھنا، اور اس کا شناختی کارڈ کا ہونا۔ اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو بندہ آیا ہے فارس وغیرہ، اس کے شناختی کارڈ کو مینشن کرنا اور اس کی پراپر شناختی علامات لکھنا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وکٹم کے سٹیٹمنٹ ہے، جس کو بریف ہسٹری کہتے ہیں۔ اس میں وکٹم جو سٹیٹمنٹ دے گا وہ ڈاکٹر صاحب کو بہت احتیاط اور دھیان سے اس کی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے، تاکہ اگر اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے ایف آئی آر یا پراسیکیوشن کیس سے کنفلکٹ کرتی ہے تو وہ اس کو ڈاکٹر صاحب نوٹ کریں گے کہ یہ ایف آئی آر کے اندر یہ مینشن ہے اور وکٹم یہ کہہ رہا ہے، اور جو کراس ایگزامینر ہے ان چیزوں پہ نظر رکھ کے اپنے کیس پہ احتیاط سے جرا کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وکٹم کا جو ملاحظہ کرتے ہوئے جو اس کی جسمانی پوزیشن ہے، اس میں سب سے پہلے جو اس کے جسم پہ زخم آئے ہیں، اگر فورسفل ہوا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے، تو لازمی طور پہ اس نے مزاحمت کی ہوگی۔ جو وکٹم کی مزاحمت ہے اس کے نشان جو ہیں اس کے جسم پہ آتے ہیں، چہرے پہ، جسم پہ، بازوؤں پہ، ٹانگوں پہ اور پرائیویٹ پارٹس پہ۔ اگر یہ نشانات موجود نہیں ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے یا تو وکٹم رضامندی سے کر رہا تھا اور یا کیس جھوٹا ہے۔ وکٹم کی رضامندی شامل ہو جانے کے بعد کیس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس میں کورٹ اور جو قانون کو ڈیل کرنے والے ادارے ہیں اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات ایک تو یہ دیکھنی ہے ڈاکٹر نے، جو لیڈی ایم ایم او ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وکٹم کا جو پردہ بکارت ہے وہ کب پھٹا ہے، فریشلی پھٹا ہے یا اولڈ ریپچر ہے، ہائمن کا اگر اولڈ پھٹا ہوا ہے تو پھر اس کی ریزنز الگ ہوں گی، اور اگر فریش پھٹا ہے تو اس پہ جو فریش جو زنا بالجبر کے علامات بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پردہ بکارت کی پھٹنے کی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے، مثلاً یہ ہے کہ سائیکلنگ کے دوران یا اسپورٹس کا اگر کھلاڑی ہے وکٹم تو اس کے پردہ بکارت کے پھٹنے کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، یا ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی سیکس کے لیے سیلف سیکس کے لیے کوئی چیز جسم کے اندر داخل کرنے سے بھی پردہ بکارت پھٹ سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا اور پرکھنا اور کورٹ کی ہیلپ کرنا بنیادی طور پہ جو کراس ایگزامینر ہے اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزوں کو دیکھنا ہے وہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میڈیکل کروانے سے پہلے وکٹم نے نہا لیا ہے، اور اگر
سٹول پاس کر لیا ہے یا وکٹم نے نہا لیا ہے, اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کر لیا ہے, تو اس کی ریزن کیا ہے, اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا. اور اس کے علاوہ اس کے پر جو کپڑے برآمد ہوئے ہیں, کپڑوں پہ نشانات وغیرہ کو مینشن کرنا اور کپڑے سیل کرنا. اور اس کے علاوہ وکٹم کے جسم سے جو ویجنل سویبز ہیں, اور اس کے علاوہ اگر نیل کی کھروچنے سے جو سکریپ ملے ہیں ان سب کے پارسل بنا کے بھیجنا اور پارسل کو سیل کرنا اور لیب کی رپورٹ کو مینشن کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیکل آفیسر کی ڈیوٹی ہے.